मिशन HQ کے معزز دوستو، میں ہوں گلفراز احمد۔ اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کینیا کے شہر نیروبی میں مبینہ طور پر گولی لگنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اہلیہ جویریہ صدیقی نے پیر کی صبح تصدیق کی۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہیڈ لائن پر لیتے ہوئے صدیقی نے کہا کہ میں آج دوست، شوہر اور اپنے پسندیدہ صحافی ارشد کو کھو دیا۔ پولیس کے مطابق اسے کینیا میں گولی مار دی گئی ہے۔ اس پیش رفت پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ کینیا میں پاکستان کے سفیر سیدہ ثقلین، کینیا کی پولیس حکام اور ڈاکٹرز اس وقت نیروبی کے مردہ خانے میں ہیں جہاں سفیر نے شریف کی لاش کی شناخت کر لی ہے۔ وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ شناخت کے بعد میت کی وطن واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیا کے حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ جلد سے جلد ریگولیٹری عمل کو مکمل کریں۔ وزارت خارجہ نے کینیا میں ارشد شریف کی بے وقت موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے لاش کی شناخت کر لی۔ بیان میں لکھا گیا کہ کینیا میں پاکستان کے ہائی کمشنرز کو ارشد شریف کی موت کی ابتدائی اطلاع 24 اکتوبر کی صبح ملی۔ اس نے برقرار رکھا کہ ہائی کمشنرز نے اس کے مطابق پولیس حکام اور وزارت خارجہ اور دیگر محکوموں کے سینئر احکام سے رابطہ کیا۔ تصدیق کے لیے نائب صدر کے دفتر سے بھی رابطہ کر لیا گیا۔ FO نے شریف خاندان کو وزارت خارجہ کی طرف سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ پولیس رپورٹ سمیت مزید طریقہ کار کا انتظار رہے۔ 49 سالہ نوجوان نے ملک کے مختلف نیوز میں کام کیا اور انہیں مارچ 2019 میں صدر عارف علوی نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ یہ بھی واضح ہے کہ نواز شریف کچھ عرصہ قبل کراچی کے ایک نجی نیوز چینل سے وابستہ تھے جب وہ استعفیٰ دے کر دبئی چلے گئے تھے۔ کینیا کی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ صحافی کو اتوار کی رات نیروبی مگادی ہائی وے کے ساتھ غلط شناخت کے معاملے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ارشد شریف کو پولیس نے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب اس نے اور اس کے ڈرائیورز نے مبینہ طور پر اس روڈ بلاک کی خلاف ورزی کی تھی جو راستے کا استعمال کرتے ہوئے موٹر گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے کیمپ کیا گیا تھا۔ پولیس نے مبینہ طور پر بتایا کہ وہ مگاڈی قصبے سے نیروبی کی طرف گاڑی کر رہے تھے۔ میڈیا میں کینیا کے ایک سینئر پولیس افسر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے پاس فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا جو ایک صحافی کی غلطی سے شناخت کا معاملہ نکلا۔ ہم بعد میں مزید معلومات جاری کریں گے۔ تاہم دوسرے نے پولیس کے دعووں پر مختلف سوالات اٹھائے۔ تفتیشی صحافی برائن اوبیا نے الزام لگایا شریف کی لاش اس جگہ سے کئی کلومیٹر دور ملی جہاں پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کی گئی۔ اس معاملے پر مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے کیونکہ آزاد پولیسنگ اور اوور سائٹس اتھارٹی اس کیس کو سنبھالے گی۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ان کی موت کے فوری شفاف انکوائری کی جائے۔ فوج کی میڈیا ISPR نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کی اچانک موت پر گہرا دکھ ہوا اور مرحوم کی روح کے لیے دعا کی ہے۔ بیان میں غم زدہ خاندان کا خصوصی ذکر کیا گیا اور ان سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔
اس سال کے شروع میں صحافیوں ارشد شریف، صابر شاکر اور سمیع ابراہیم کے خلاف پراسرار فرسٹ انفارمیشن رپورٹس FIR کا ایک سلسلہ سامنے آیا تھا، جن میں بغاوت اور ریاست مخالف بیانیہ پیش کرنے کا الزام ہے۔ صحافیوں کے خلاف سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں پولیس میں اسی نوعیت کے مقدمات اور شکایات درج کی گئی ہیں۔ اضلاع کی رہائشیوں کی طرف سے درج کی گئی FIRs میں الزام لگایا تھا کہ صحافی پاکستان آرمی